پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 30 آیت جو ہے خدا ان کے کلام مقدس میں سے میں پڑھوں گا. پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 30 آیت. لکھا ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تشریف رکھیں. ہم اس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے. یہ بات جو یہاں پر میں نے پڑھی ہے، یقیناً آپ سبوں نے اس کو سنا ہے. ایلی کاہن کے پاس خدا نے ایک مرد خدا کو بھیجا، ایک بندے کو بھیجا کہ وہ ایک عام شخص جو ہے وہ ایلی کاہن کو جا کر بتائے. کئی بار سانو میں پادری ہوں، مینوں کوئی چھوٹا کوئی کہے گا نا تو میں کہاں گا تو آرام نہ بہ، تو بڑا ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کاہن ہے اور کاہن کی زندگی کے اندر تابعداری نہیں ہے، خدا کے کلام کی عزت نہیں ہے. اور اب خدا نے ایک عام شخص کو بھیجا کہ وہ جا کر سردار کاہن کو، جو خدا کے حضور جاتا ہے، اس کو جا کر بتائے کہ تو کیا کر رہا ہے. اور اس شخص نے آ کر ایلی کاہن کو یہ بتایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، کوئی شخص نہیں ہے، اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، جس کی تو خدمت کرتا ہے، جس کے حضور تو قربانیاں چڑھاتا ہے، وہ فرماتا ہے. کیا کہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں
بے قدر ہوں گے. زبور 138 اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے. اور جب خدا اپنے کلام کی عزت کرتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ کلام جب ہمارے پاس پہنچے، اس کے لوگوں کے پاس پہنچے، تو وہ اس کلام کی بھی اسی طرح سے عزت کرے. یہ بڑا اہم کام ہے. خدا کے نزدیک بے شک کوئی سردار کاہن ہو، کوئی بشپ ہو، کوئی پوپ ہو، کسی طرح کا بھی کوئی شخص کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کی عزت نہیں کرتا، خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتا، تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. بس ایک محاورہ ہے، جیسا کرو گے ویسا. کدی کدی صرف انہوں نے نا بولنے سانو سمجھ نہیں آتی. خدا نے یشوع کی موت کے بعد بنی اسرائیل نے پوچھا کہ کیا خداوند ہم جنگ پر جائیں، ہم کنانیوں سے جنگ کرنے کو چڑھائی کریں؟ خدا نے کہا کرو. اور کیا ہوا؟ ادونی بسک بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل اور یہودا نے جب چڑھائی کی تو انہوں نے ان سے لڑائی کی اور انہوں نے کنانیوں اور فرزیوں کو مارا، اور جو ادونی بسک تھا وہ بھاگا وہاں سے. اور جب وہ بھاگا تو اس کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے جو ہے نا وہ کاٹ دیے. اس بادشاہ کے کیا کیا؟ ہاتھوں کے انگوٹھے اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ دیے بنی اسرائیل نے. اب ادونی جو بسک ہے اس نے کہا، قضات پہلے باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ جیسا کرنا ہے ویسا ہی بھرنا ہے. قضات پہلے باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تب ادونی بسک نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے ہیں. انہیں کہا جس طرح میں کیتا سی 70 بادشاہ میری میز دے تھلے انہاں دے انگوٹھے ہتھاں دے پیراں دے انگوٹھے کٹے میری میز دے تھلے بیٹھے رہتے سن. سو جیسا میں نے کیا، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا. آمین. ادونی بزک نے کیا؟ جیسا میں کیتا سی، میں بادشاہاں دے انگوٹھے کٹے سے ہتھاں دے پیراں دے،
خدا نے ویسا ہی میرے ساتھ کیا، اور خدا نے ادونی بزک کے ہاتھوں اور انگوٹھوں کو جب بنی اسرائیل سے کٹوا دیا تو وہ سمجھ گیا، اور اس نے کہا کہ جیسا میں نے کیا ویسا خدا نے مجھے بدلا دیا۔ وہ لوگ جو خدا سے ناواقف ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، لیکن ہم جو خدا کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی ستائش کرنے والے ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ خدا ان کی عزت کرتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں جینو جیے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں تو خدا یاد رکھے کبھی بھی ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، بلکہ خدا ہمارے لیے ہماری جنگ لڑے گا۔ ہمارے دشمن خدا کے دشمن ہوں گے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو خدا کی نگاہ میں ہم بڑے قیمتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ خدا کی نگاہ میں ہم بڑے قیمتی ہیں، اور پھر جب ہم قیمتی ہیں تو خدا کے ہم کلام کے مطابق چلتے ہیں تو پھر خدا کی نگاہ، اس کی نظر، اس کی آنکھیں ہمارے اوپر فکس رہتی ہیں، لگی رہتی ہیں۔ کیونکہ خدا نے خود کہا جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی میں سے نکلے نا تو انہوں نے سیموئل کو کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے۔ سو سیموئل نے خدا سے کہا، خدا کو یہ بات پسند بھی نہ آئی کہ میں جب ان کا بادشاہ ہوں تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ اپنے لیے بادشاہ۔ خیر خدا نے سیموئل کو کہا کہ شاؤل کو تو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر دے۔ اب جب شاؤل کو بادشاہ مسا کر دیا گیا، میں اس کو پڑھ رہا تھا پچھلے ہفتے نا، پہلا سیموئل یہ کتاب میں نے شروع کی ہے، میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ خدا نے شاؤل سے کہا کہ جب تم مصر کی غلامی میں سے نکلے تھے تو امالیکیوں نے تمہاری مخالفت کی تھی، تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تو ایسا کر کہ جا کر امالیکیوں کو مار دے۔ میں کہہ رہا تھا کیسی، اور مجھے پھر وہ بات یاد آئی جو یشوا نے کہا تھا کہ خدا پاک ہے اور کیا ہے، غیور خدا، غیرت والا خدا ہے۔ انسان، آپ سنتے ہیں ٹی وی پر خبریں آتی ہیں کہ کئی لوگ اپنے بچیاں دی لڑائی تو بندے مار دیندے نے، فائرنگ کر دیندے نے، قتل کر دیندے نے بچیاں تو، ہاں؟ خدا نے جو غیور خدا ہے، جب اس کے لوگ مصر کی غلامی میں سے نکلے، گناہ کو انہوں نے چھوڑا اور وہ بحر کلثم میں سے گزر گئے، تو خدا کی نگاہ ان کے درمیان ہے، خدا ان کے ساتھ ساتھ ہے، آگ میں، بادل میں ان کے ساتھ ساتھ ہے خدا۔ اور خدا نے ساؤل سے کہا، پہلا سیموئل 15واں باب ذرا پڑھیں، پہلا سیموئل 15واں باب اور اس کی دوسری آیت۔
رب الافواج یوں فرماتا ہے، پہلا ساموئیل 15واں باب اور اس کی دوسری آیت، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے، میں بھولیا نہیں ہوں، مجھے کیا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا۔ خدا دے لوکاں دے نال وہ لوگ جڑے خدا دے کلام دے مطابق چل رہے نے، خدا دی تابعداری کر رہے ہیں، جنہوں نے گناہ نو چھڈیا ہے اور بحر کلزم سے گزر کے بپتسمہ بھی لے لیا ہے، خدا کی نگاہ ان پر ہے اور خدا کے نزدیک ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور خدا کو خیال آیا، پھر خدا نے کہا کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا۔ مخالف ہوئے میرے لوگوں نے جو میری تابعداری کرتے ہیں، انہوں نے میری عزت کی ہے، اب میں ان کی عزت کروں گا، کوئی ان کی بے عزتی کرے مجھے برداشت نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ اور خدا نے کہا سو اب تو جا اور امالیک کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر۔ اتنا سخت ہو گیا خدا، لیکن اس کے پیچھے خدا کی وہ محبت ہے جو وہ اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اور جو کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو ان پر ظلم ڈھاتا ہے، جو ان کے آگے کھڑا ہوتا ہے، خدا ان کی جنگ لڑتا ہے۔ خدا، جب ہم خدا کی عزت کرتے ہیں اور اس کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں، خدا یہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی کرے گا۔ خدا نے کہا بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے، سب کو قتل کر ڈال۔ یہ خدا کی بنی اسرائیل کے ساتھ وہ محبت ہے یا وہ عزت ہے جو خدا نے ان کو دی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بات مانی ہے اور وہ مصر میں سے نکلے ہیں اور خدا کی تابعداری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب خدا نے کہا کہ میں ان باتوں کو بھولا نہیں ہوں جو امالیک نے تمہارے ساتھ کی۔ لیکن اگر کوئی خدا کے لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے، خدا اس بات کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اگر دشمنی کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے، خدا ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے۔ چھٹی آیت، ان کے ساتھ امالیک کے ساتھ کینی بھی جو ہے وہ بھی رہتے تھے، اور شاؤل نے، چھٹی آیت کے اندر لکھا ہے، اور شاؤل نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو، امالیکیوں کے بیچ سے نکل جاؤ، تا نہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں، اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے مہر کے ساتھ پیش آئے، سو کینی امالیکیوں میں سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا تسی جدو بنی اسرائیل مصر چوں نکلے سن نا تے تسی بنی اسرائیل دے نال مہربانی نال پیش آئے سن، تے اس لیے تواڈے تے بھی مہربانی کیتی جائے گی، تسی انہاں دے نال ہلاک اتنی فکر خدا نے۔ اور شاؤل نے ان کو جا کر بتایا کہ تسی لگ ہو جو کہ تسی نہ نال مارے جائے، کیوں؟ کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے ساتھ مہربانی کی ہے، مہر سے تم ان کے ساتھ پیش آئے ہو۔ اور یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے
اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، یہ باتیں ہمارے دلوں پر نقش ہو کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا ہماری عزت کرتا ہے، خدا ہمارے دشمنوں کو اپنے دشمن سمجھتا ہے، جو ہمارے ساتھ مہربانی کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی عزت کرنی ہے، بے شک وہ کوئی شخص کیوں نہ ہو۔ ایلی جو ہے اس نے خدا کی عزت نہیں کی، لیکن سیموئیل لکھا ہے کہ سیموئیل نے خدا کے کلام کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ انسان 13ویں باب کو ذرا انسان 13واں باب اور اس کی 13ویں ہے۔ لکھا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کلام کی، خدا کے کلام کی تحقیر کرتا ہے، یعنی خدا کے کلام کی تابع داری نہیں کرتا، توہین کرتا ہے۔ توہین سمجھتے نا، جب کسی نے منیا نہ جائے تو اسی توہین کر دیں۔ خدا کے کلام کی توہین کرتا ہے، خدا کے کلام کی تحقیر کرتا ہے، اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ اپنے آپ، میں خود ذمہ دار ہوں گا، اپنے آپ پر ہلاکت لانے کا سبب میں خود بنوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے خدا کے کلام کی تحقیر کر دی ہے، میں نے توہین کر دی ہے۔ انگلش میں جو یہاں پر لکھا ہے، whoever storms instruction will pay for it، انہوں قیمت دینی پڑے گی۔ جو خدا کے کلام کی توہین کرے گا، جو خدا کے کلام کی تحقیر کرے گا، اس کو قیمت چکانا پڑے گی۔ جیسا وہ کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ جیسے ادونی بسک نے کہا کہ جو میں نے کیا ہے خدا نے مجھے اس کا بدلہ دیا۔ جب ہم خدا کی عزت کریں گے خدا ہماری عزت کرے گا، اور اگر ہم اس کے کلام کی تحقیر کریں گے، لکھا ہے وہ بے قدر ہوگا، بے قدر، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمیں خدا کی عزت کرنی ہے، اور اس کی عزت کیسے کرنی ہے؟ اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ صرف سننا کافی نہیں ہے، اس کلام کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے۔ پھر جو وعدے ہم نے گایا، خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہے۔ بے شک سب وعدے اس کے سچے ہیں، لیکن اس کے وعدے جو ہے وہ اس وقت پورے ہوں گے جب ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ جب ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں گے، اس کی عزت کریں گے، تو وہ ہماری عزت کرے گا اور ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اس کا صلہ اجر ملے گا۔ اگر خدا نے کہا کہ بیوی شوہر کے تابع رہے اور
اور شوہر بیوی سے محبت رکھے تو یہ خدا کا کلام ہے. تو کوئی خدا کے کلام کی تحقیر کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ہلاکت خود سزاوار خود ہم بنتے ہیں کہ ہمیں سزا ملے. اگر لکھا ہے کہ پوری جائے یقین لاؤ تو یہ خدا کا کلام ہے، کسی شخص کا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ اجر صلہ بھی ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برکت برساؤں گا. یہ صلہ اس کا. تو جو ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے خدا ہمارے ساتھ کرے گا. جو ہم نہیں کر رہے اس کا صلہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے، اور جو خدا کی عزت کرتا ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے، اور اس کا صلہ اجر خدا کے پاس ہے. یقینی ہے جو کچھ خدا کہتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو خدا کرنے میں قادر ہے. پھر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، پھر خدا کی حضوری کام کرتی ہے. جب خدا کی ہم عزت کرتے ہیں خدا ہماری عزت کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں. زبور 91 اور اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا. کی عزت کرتا ہے، وہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے اس کے ساتھ میں یہ سب کچھ کروں گا، کیونکہ وہ میرے کلام کے مطابق چلے گا. میری عزت کرے گا، میں اس کی عزت کروں گا. اور جو میری تحقیر کرے گا وہ بے قدر. کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے عبادت کی جاتی ہے. میں کہہ دوں کہ میں نے عبادت کر دی تو ایسے عبادت تو نہیں ہوتی. عبادت کرنے سے خدا کی عبادت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تم میری عبادت کرو گے تو میں یہ کروں گا، میں تمہارے روٹی پانی پر برکت دوں گا، تمہارے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. اگر ہم خدا کی عزت کرتے ہیں خدا ہماری عزت کرتا ہے. بدلہ ہے، اجر ہے، صلہ ہے. اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر خدا کے پاس بھی کوئی وقت نہیں. یاد رکھیں خدا بے انصاف نہیں ہے، وہ انصاف کرتا ہے. اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے بدلے خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں یا خدا کی عزت کرتے ہیں، اس کے کلام کی تحقیر نہیں کرتے، بڑی تابعداری سے ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیں پھر وہ وعدے ہماری زندگیوں کے اندر پورے ہوتے ہیں. جو ہم نہیں بھی مانگتے وہ بھی خدا ہمیں دے دیتا ہے. آمین. سمجھ آ رہی؟ میں ایک مانگتا ہی نہیں چیز، خدا نو پتا ہے انہوں ضرورت ہے، خدا وہ بھی دے دے گا. پہلا سلاطین ذرا پہلا سلاطین
3 बाब, सुने जरा, जो कुछ हम मांगते हैं ना, खुदा उससे ज्यादा जो नहीं हम मांगते वो भी हमें देता है। लेकिन उस वक्त जब हम खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा की ताबेदारी करते हैं, उसके बदले खुदा हमारी इज्जत करता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो भी देता है और जो नहीं मांगते वो भी खुदा हमें देता है। सुलेमान बादशाह आप सब जानते हैं, सुलेमान बादशाह ने कहा, खुदावंद मैं इतनी बड़ी कौम की कैसे कर सकता हूं, तू मुझे क्या कर, तू मुझे हिकमत दे, दनाई दे, ताकि मैं इस कौम के लिए बेहतर फैसले कर सकूं, इंसाफ कर सकूं। और खुदा ने क्या कहा, सुने जरा, पहला सलातीन 3 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। सो देख, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया। सुने, जो कुछ सुलेमान ने मांगा, खुदा ने कहा, देख मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बर्पा होगा। 13वीं आयत, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा। वो तो मैं तेनू दिता जेड़ा तू मंगया सी, तो मैं तेनू होर भी दिता जेड़ा तू नहीं मंगया। की दिता? यानी दौलत और इज्जत, ऐसा के बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद ना होगा। ये उन्हें नहीं सी मंगया, खुदा ने भी उन्हें दे दिया। खुदा वो खुदा है जो उसकी इज्जत करते हैं, खुदा उनकी इज्जत करता है जब वो मांगते हैं उनसे ज्यादा। खुदा ने कहा, ये तो तू दरखास्त की सी ना, ऐ मैं तेनू उंजी डाल दे रहा। लेकिन ये उस वक्त होता है जब हम खुदा की इज्जत करते हैं। खुदा की इज्जत ये है कि हम उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, हम उसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी करते हैं, फिर खुदा का जलाल जाहिर होता है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर खुदा कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं। यीशु मसीह ने जो तालीम दी थी उसके अंदर यीशु ने ये कहा था कि पहले तुम उसकी बादशाही और राजसमाजी की तलाश करो तो ये बाकी चीजें वो तुम्हें वैसे दे देगा। जब तुम उसकी ताबेदारी करोगे, इसकी इज्जत करोगे, वो उसके बदले तुम्हें अजर देगा, सिला देगा और बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन पहला काम यह है कि हम खुदा की इज्जत करना सीख जाएं। जिन जिन के साथ खुदा ने वादे किए, अगर वो फिर गए तो खुदा ने भी उनके साथ अपने वादे पूरे नहीं किए। अगर वो ताबेदार रहे तो खुदा भी उनके साथ उसी तरह चलता रहा और उनकी इज्जत करता रहा। जो कुछ वो कहते रहे खुदा वो करता रहा। और ये ताबेदारी जो है, ये इस खुदा की इज्जत करना, यीशु मसीह ने कहा जान देने तक वफादार है। आखिरी सांस तक हमने उसकी इज्जत करते रहना है, उसके कलाम के मुताबिक चलते रहना है और वो सब कुछ तो हमें देगा जो हमें जरूरत है। उससे ज्यादा जो हम नहीं मांगते वो भी खुदा हमें देगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन ये उस वक्त मामलात होते हैं जब हम खुदा की इज्जत करते हैं। इसलिए खुदा को, काहिन को भी सिखाना पड़ा, अपना बंदा भेजकर
کہ اس کو بتائے کہ جو خدا کی عزت کرتے ہیں خدا ان کی عزت کرتا ہے، اور جو اس کی تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہو جائیں گے۔ ہمیں خدا کے کلام کی تابعداری کرنی ہے۔ جو کلام ہم سنتے ہیں، مقدس یعقوب رسول کہتے ہیں محض سننے والے نہ بنو، بلکہ اس پر عمل، اور اس پر عمل کرنا ہی خدا کی عزت ہے۔ عمل کرنا ہی خدا کی عزت ہے، اور جب ہم خدا کی عزت کریں گے پھر خدا ہماری عزت کرے گا، وہ ہمارے لیے جنگ لڑے گا، وہ سب کچھ جو ہم نہیں بھی مانگتے خدا وہ سب کچھ ہمیں دے گا۔ لیکن خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔